إلى الله بإذنه سراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام سر نبیوں کا رہبر مدینے میں ہے، سر ولیوں میں اول مدینے میں ہے، عرش اعظم کا بورڈر مدینے میں ہے، سارے عالم کو جس سے ہدایت ملی ایسے پاور کا ٹاور مدینے میں ہے، صدقہ دن رات بڑھتا ہے گھٹتا نہیں، دوست کو کتنا ڈالر مدینے میں ہے، اپلیکیشن گناہگار ڈالے نہ کیوں بخشوانے کا دفتر مدینہ میں ہے، آؤ دربار آقا میں مل کر چلیں، زندگی کا سفینہ کرینہ مدینے میں ہے، پتھر کے تراشا کے نگینہ بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا۔ بھائیو دوستو اور پیارے ننھے منھے بچوں، اللہ رب العزت والجلال کا بے انتہا بے پناہ احسان ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی ہے۔ اللہ رب العزت والجلال کا بہت بڑا احسان ہے۔ بھائی دوستو وقت تو نہیں ہے اور آپ ہمارا بیان بھی سنتے رہتے ہیں، علماء کرام ہے ان کا سن لینا۔ بہرحال دو چار باتیں کام کے عرض کر دوں۔ میں ایک جگہ گیا تو تالاب میں لوگوں نے مچھلی ڈالی تھی، تالاب میں مچھلی ڈالی تھی، اور میں نے دیکھا کہ وہ جو ڈالنے والا مچھلی تھا وہ گیا چارہ لے کر مچھلیوں کا پاس میں کھڑا ہوا، اس نے تالیوں کو بجایا اور کہا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ میں دیکھتا رہا کہ مچھلیاں اس کے پاس میں آ گئی اور پھر وہ چھلانگ مار کر حتیٰ کہ وہ سوکھے پہ گرنے لگی زمین پہ، پھر وہ اندر چلی گئی۔ میں دیکھتا رہا، پھر اس کے بعد دوسرے کنارے پہ گیا، اس نے کہا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، کچھوا آ گئی۔ کچھوا جانتے ہیں آپ لوگ؟ کچھوا آ گئی تو میں بہت پریشان ہوا۔ میں گیا میں نے کہا بھائی کیا بات ہے، تم نے جانور کو بلایا اور آپ آ گئے؟ اس نے کتنی بات کہی، میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا میں مفتی صاحب 3 سال سے میں ان کو چارہ کھلا رہا ہوں اور میری آواز پر یہ لبیک کہتے ہیں، آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا آج تک مجھ کو نہیں معلوم چلا کہ ہمارا بھی کوئی مالک ہے، ہم نے اپنے مالک کی آواز پر لبیک نہیں کہا۔ ہم نے ایک جانور جس کے پاس عقل نہیں، اس کا مالک 3 سال تک چارہ کھلاتا رہا، اور جب اس نے تالیوں کو بجایا، اس نے بلایا بھائی، اس نے انگلی نہ کرے، اس کو ایسے رکھنے دے، تو جو مچھلیاں تھی کنارے پہ آ گئی، میرے پیروں کے نیچے زمین نکل گئی کہ آج ہم کیسے ہیں۔ میرا اللہ روز ہمیں بلاتا ہے، اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ بلا رہا ہے۔ ہم نے کبھی نہیں اپنے رب کی بات پر لبیک کہا۔ ایک مچھلیاں ہے، جانور ہے، اور میں نے دیکھا کہ کبوتر اڑ رہا تھا، کسی نے پالنے والے نے کہا ادھر آ جاؤ، کبوتر آیا اس کے کندھے پہ بیٹھ گیا۔ میں نے کہا بڑا تعجب کی بات ہے، ہماری 70 سال کی زندگی ہو گئی، 30 سال کی زندگی ہو گئی، مگر اپنے رب کی آواز پر ابھی تک لبیک نہیں کہا۔ سوچنے کی بات میرے دوست بھائیوں ہے کہ ایک جانور ہے، کسی انسان کو کتا کو پالتا ہے اور وہ جہاں جاتا ہے اسے مارتا ہے، تب بھی وہ اپنے مالک کے دروازے کو نہیں چھوڑتا ہے۔ ہم اتنے بے غیرت بے حیا ہیں کہ ہمیں اللہ 40 سال سے کھلا رہا، مگر آج تک اپنے رب کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے نہیں آ رہے۔ دھوتیا ماؤں کے لوگ اتنے ہی ہیں، مگر نہیں، کوٹا بڑھ رہا ہوتا بھی، راشن بڑھ رہا ہوتا بھی، سارے قیمت پہلے بوریا لے کے پہنچے۔ پوچھتے ہیں اگر پہلے گھر والی ابھی رک جاؤ، ارے ہماری لائن بہت لمبی لگی ہے۔ بھائی اللہ کے نبی کی جو جنت میں جانے کے لیے، اللہ کی جنت میں جانے کے لیے بہت لمبی لائن ہے، اس لائن میں تجھے فکر نہیں جانا یا نہیں جانا؟ آپ سمجھو دوستو بھائیوں، ہم آخرت کی تیاری کریں گے تو کامیاب ہوں گے۔ دو چار باتیں آپ سناتا ہوں۔ دیکھو قرآن سے رمضان مقدس مہینہ آ رہا ہے اور قرآن سے محبت کریں۔ قرآن پہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، مفتی محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل میں بند ہیں۔ جیلر نے کہا ہے محمود الحسن ہے، بہت خطرناک بیان دیتا ہے، ایسا کیا جائے کہ سانپ کو ناک بلایا جائے اور حضرت محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے چھوڑ دیا جائے۔ سانپ کو چھوڑا گیا، حضرت کی طرف وہ سانپ اور ناک چلا۔ حضرت نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دی۔ جب حضرت پہنچتے فبأي آلاء ربكما تكذبان، وہ سانپ جھومنے لگتا، سانپ یار بھائی سانپ وہ جھومنے لگتا اور سانپ یوں جھومتا رہا۔ سورہ رحمان مکمل ہو گئی، اس نے اپنے پھن کو زمین پر رکھ لیا، یہ سلسلہ چلتا رہا، لوگ دیکھتے رہے، اس نے پھر پھن کو اٹھایا، محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بڑھا۔ حضرت نے کہا ابھی تمہارا جوش ٹھنڈا نہیں ہوا، ابھی تمہارا جوش ٹھنڈا
پیدا نہیں ہوا. پھر اللہ نے ذکر کو اللہ کا ذکر کیا, فرمایا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا مرغوب الا اللہ لا محبوب الا اللہ لا معبود الا اللہ لا مرغوب الا اللہ لا الہ الا اللہ. پڑھا اور پڑھتے پڑھتے وہ سانپ جھومتے ہوئے واپس گیا, جس نے بھیجا تھا اس کی طرف گیا اور جیلر کو کاٹ لیا. تو محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر مسلمانوں کو بات بتائی, فرمایا لوگوں اگر محمود الحسن کو قرآن پڑھنے کی وجہ سے اللہ کا ذکر کرنے کی وجہ سے دنیا کے سانپوں سے بچ گیا محمود الحسن, اگر لوگوں تمہیں قبر کے سانپ سے بچنا ہے, قبر کے سانپ سے بچنا ہے, جہنم کے سانپ اور بچھوؤں سے بچنا ہے, قبر کے بچھوؤں سے بچنا ہے, تو اللہ کا کلام پڑھنا پڑے گا. اللہ کا کلام پڑھنا پڑے گا. رب کا کلام پڑھیں. بڑے لوگوں سے میرے پیاروں دوستوں بھائیوں نسبت ہوتی ہے, بڑی بات ہوتی ہے. واقعہ سنا دوں, مثال سے بات کو سمجھا دوں. آپ لوگ اتنے تو پڑھے لکھے ہیں نہیں. دیکھو ایک ٹنکی ہو, چھت کے اوپر پانی کی ٹنکی رکھی ہے, اس کی ایک ٹوٹی جو ہے بیت الخلا میں لیٹرین میں جا رہی ہے, اب ایک ٹوٹی اس کی وضو خانے میں جا رہی ہے. وضو خانے میں جو جا رہی ہے اس سے آپ وضو کرتے ہیں, غسل کرتے ہیں, پانی پیتے ہیں. اس کے برعکس جو ٹوٹی بیت الخلا میں گئی اس سے آپ پانی نہیں پیتے, اس سے غسل آپ نہیں کرتے, وضو نہیں کرتے, مگر حکم کے اعتبار سے وہ بھی پانی پاک ہے, وہ بھی پانی اچھا ہے, پی سکتے ہیں, نہا سکتے ہیں, مگر نہیں کرتے. آپ کھانا کھائیں کہ مفتی صاحب پانی لا دو, ہم وضو خانہ کی ٹوٹی چھوڑ کر بیت الخلا سے پانی لا کر دیں, آپ کہیں گے ناراض ہوں گے نا بھائیوں. کیوں؟ بات سمجھنے کی ہے کہ اس ٹوٹی کی نسبت گندی جگہ سے ہے, اس ٹوٹی کی نسبت گندی جگہ پہ ہے, اس لیے آپ نفرت کرتے ہیں. بھائیوں میرا اللہ پیارا ہے, اگر آپ شرابیوں سے, کبابیوں سے, بے نمازیوں سے محبت کریں گے, اللہ آپ سے محبت کیسے کرے گا؟ کہنے والے نے کیا وہ کہا ہے کہ دوست کو نمازی بناؤ, دوست کو نمازی بناؤ یا نمازی کو دوست بناؤ, دونوں چیزیں ہیں. ایسے شخص کو جو بنا لو نماز نہیں پڑھتا اس کو نمازی بنا دو, یہ نمازی کو دوست بنا لو. ایک اللہ والا ہو. لوگ آج کل ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں, خود جہنم میں جائیں گے اور ساتھ میں لے کر جائیں گے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور پیغمبر سے جب یاری کی, اللہ اکبر, کیا بات ایک ذہن میں آگے سنا دوں. حضرت بلال کی جسم بھی کرتا دیکھو تار تار ہے مگر مصطفیٰ کا یار ہے. کیا بلال, اللہ اکبر. قرآن کریم میں جو ہے سراج و حاج, سورج کو کہا جاتا ہے جو آسمان پہ ہے, سراج و حاج سورج کو کہا جاتا ہے. میرے نبی کو سراج منیر کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس میں فرق کیا ہے؟ ارے سراج و حاج سورج کو کہا جاتا ہے, کوئی گورا اپنی اس کی دھوپ میں بیٹھے, اس کی سوائیں اس کی کرنیں پڑیں گی تو وہ کالا ہو جائے گا. ارے محمد رسول اللہ کو سراج منیر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ میرے نبی کی کرنیں اور سوائیں جس کے اوپر پڑتی ہیں وہ کالا بلال بھی اتنا چمکتا ہے. رب کعبہ کی قسم مدینہ کی گلیوں میں چلتا ہے, اس کی قدموں کی چمک جنت میں نظر آتی ہے. میرے نبی کا سراج منیر کا ترجمہ کیا بتایا جائے. اس سورج کی دھوپ میں جو بیٹھتا ہے اس کے اوپر کرنیں پڑتی ہیں, وہ انسان کالا ہو جاتا ہے, جل کے خاک ہو جاتا ہے. میرے نبی سراج منیر ایسے ہیں, ایسے سورج ایسے چراغ میرے نبی ہیں. اللہ اکبر. جو صحابہ لوگ زندہ بچیوں کو دفن کرتے تھے, لوگ شرابی زانی جواری تھے, مگر میرے آقا کی سوائیں جب پڑی تو جہنم سے نکال کر میرے آقا نے رنگین کر کے جنت میں پہنچا دیا. میرے صحابہ کی, اسی لیے پھر صحابہ کا تذکرہ کتنا آیا وقت نہیں میں آپ کو بتاتا. قرآن سے پوچھتے ہیں, دیکھو صحابہ کیسے قرآن میں چمکے. اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ صحابہ کیسے چمکے, جنہیں بکریاں چرانا نہیں آتا, جنہیں ماں کی سیوا کرنا نہیں آتا, بچیوں کی محبت کرنا نہیں آتا, لوگوں سے یاری کرنے کا انہیں ڈھنگ نہیں, صرف ایسے چمکے. اللہ اکبر. رب کا قرآن صاحب وقت نہیں ہے, رب کے قرآن سے پہلے پارہ سے پوچھتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. یہ کون چمکے؟ اللہ فرماتے صحابہ. پارے نمبر 2 کے اندر وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً, یہ کون چمکے؟ صحابہ. پارے نمبر 3 کے اندر الصابرین والصادقین, یہ صحابہ چمکے. پارے نمبر 4 کے اندر کنتم خیر امت, یہ صحابہ چمکے. پارے نمبر 5 کے اندر وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ, یہ صحابہ چمکے. پارے نمبر 6 کے اندر الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ, یہ صحابہ چمکے. پارے نمبر 7 کے اندر وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ, یہ صحابہ چمکے. پارے نمبر 8 کے اندر أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ, یہ صحابہ چمکے. پارے نمبر 9 کے اندر إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ, یہ صحابہ چمکے. پارے نمبر 10 کے اندر أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا, یہ صحابہ چمکے. پارے نمبر 11 کے اندر وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ, یہ صحابہ چمکے. پارے نمبر 12 کے اندر فَاسْتَقِيمْ كَمَا أُمِرْتَ, یہ صحابہ چمکے. پارے نمبر 3 کے اندر قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ, یہ صحابہ چمکے. پارے نمبر 14 کے اندر يَقُولُونَ السَّلَامُ
पारा नंबर 15 के अंदर वो खुरन अली नज़कान ये सहाबा जम गए। पारा नंबर 16 के अंदर इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस स्वालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला ये सहाबा जम गए। पारा नंबर 17 के अंदर अल्लज़ीना खुरिजू मिन दियारिहिम ये सहाबा जम गए। पारा नंबर 18 के अंदर क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम ख़ाशिऊन ये सहाबा जम गए। पारा नंबर 19 के अंदर इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशून ये सहाबा जम गए। पारा नंबर 20 के अंदर व इज़ा समिअू लगव अअरज़ू ये सहाबा जम गए। पारा नंबर 21 के अंदर अलिफ लाम मीम गुलिबतुर रूम ये सहाबा जम गए। पारा नंबर 22 के अंदर इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात ये सहाबा जम गए। पारा नंबर 23 के अंदर सलाम कौलन मिन रब्बिर रहीम ये सहाबा जम गए। पारा नंबर 24 के अंदर इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनाल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ये सहाबा जम गए। पारा नंबर 25 के अंदर वल्लाहु लिल मुत्तक़ीन ये सहाबा जम गए। पारा नंबर 26 के अंदर वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार ये सहाबा जम गए। पारा नंबर 27 के अंदर उलाइका हुमुस सिद्दीक़ून ये सहाबा जम गए। पारा नंबर 28 के अंदर उलाइका हिज़्बुल्लाह ये सहाबा जम गए। पारा नंबर 29 के अंदर उतिमुत तामला सभी मिस्कीन व यतीम व असीरा ये सहाबा जम गए। पारा नंबर 30 के अंदर अबस व तवल्ला अन जाअहु नामा ये सहाबा जम गए। खंदक के अंदर सहाबा जम गए। ओहद में सहाबा जम गए। तबूक में सहाबा जम गए। यरमुक में सहाबा जम गए। अरे दुनिया में सहाबा जम गए। कल इंशाअल्लाह हौज़ कौसर में सहाबा जमेंगे। कल जन्नत में सहाबा जमेंगे। इसलिए क्या कहा है कि ले शौक से नाम सहाबा का, ले शौक से नाम सहाबा का और ले शौक से नाम सहाबा का। अगर तलब है तुमको जन्नत की तो पल्ला थाम सहाबा का। अरे सहाबा सहाबा है, सहाबा सहाबा है, वो नबी के जर्नेल हैं। जैसी मोहब्बत करोगे दोस्तों भाइयों जब ही जिंदगी हमारी रोशन होगी। मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह का आपने वाक़या सुना। हज़रत फरमाने लगे कि हमने जिंदगी में बड़ी सुन्नतें अदा की हैं। मेरी 3 दुआएं हैं, अल्लाह कबूल फरमाने में बस की बात तो नहीं है, अल्लाह कबूल फरमाने बड़ी बात है। फरमाया एक तो मैंने जो फ़ज़ाए आमाल किताब लिखी अल्लाह इससे कबूलियत है पूरी दुनिया में मकबूल हो जाए। और फरमाया दूसरी दुआएं है ऐ काश मेरे नबी की 63 साल उम्र में इंतकाल हुआ, मेरा भी इंतकाल 63 साल की उम्र में हो। और तीसरी दुआएं है ऐ काश मेरा मदफन मेरा मस्कन जन्नतुल बकी में बने, जन्नतुल बकी में बने। भाइयों हमारी भी तमन्ना तलब हो ऐ काश मेरा जब आखिरी वक्त आए तो मदीना में इंतकाल आए। क्या कहना, जरा आशिक जरा घूम से निकलो, ये आशिक का जनाजा है। तो दोस्तों भाइयों मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह जन्नतुल बकी में उनकी कब्र है। उनकी कब्र में जब खड़े हो तो सामने गुंबद खिज़रा इमामुल अंबिया का नजर आता है। क्या मेरे आका का मकाम। तो दोस्तों भाइयों हम नबी का अदब करें। आखिरी वाक़या सुनने के बाद तो मुकम्मल कर रहा हूँ। एक वाक़या इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह देखो इधर देखो बच्चों, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मदीना पाक में हदीस पाक पढ़ा रहे हैं। अब हमारे लिए क्या है, बयान में आदमी चुप से बोल पड़ता है। अदब सुनो, अदब किसे कहते हैं, अल्लाह अकबर। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह हदीस पाक पढ़ा रहे हैं। हजरत का जिस्म पीला पड़ गया, आंखों से आंसू करने लगे। हदीस चलाते रहे। जब हदीस मुकम्मल हुई बच्चों ने पूछा कि हजरत आप आज हदीस पढ़ा रहे थे तो आपके आंखों से आंसू कर रहे थे, चेहरा पीला पड़ गया था। अल्लाह अकबर। जब हदीस मुकम्मल हुई तो फरमाया बेटो देखो मेरे कुर्ता का दामन उठाओ, लगता है कोई कीड़ा काट रहा है। जब बच्चों ने दामन उठाया अल्लाह अकबर, बिच्छू डंक मार रहा था, 17 जगह डंक मारा। और फरमाया कि इमाम मालिक अगर बीच में बता देते तो मैं आपके दामन को उठाकर हम इस बिच्छू को मार देते। अल्लाह अकबर। फरमाया बच्चों बेटों बताओ प्यारे नबी की बात होती, अगर इमाम मालिक नबी की बात को काट कर हम अपनी बात कैसे पेश कर देते। अल्लाह हमारे यहाँ तो कौड़ी के आदमी बयान में बीच में बोल देते हैं। अल्लाह अकबर। अंदाजा लगा नबी की बात। अल्लाह फरमाते हैं अंतहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। फरमाया मेरे नबी की महफिल में ऊंची आवाज से बोलोगे या मेरे नबी की महफिल में गवारों की तरह बात करोगे, चाहे मजलिस नबी हो चाहे मजलिस अहदीस हो, नबी तो है नहीं, नबी की चाहे जात हो, नबी की जात अपनी ही नबी की बात है। मकाम वैसा ही है जैसे नबी मुकर्रम सरवर कायनात फखरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहा करता है। ऐसा ही मकाम है। नबी की मेरी बात हो तो आशिकों की तरह बिल्कुल खामोश बैठ जाए। अपने को आदमी समझता हम बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं। कल क़यामत के दिन भाइयों बच्चों छलनी लगेगी तब मालूम चलेगा किसने क्या खूब कहा है। कौन मकबूल है कौन मरदूद है, कौन मकबूल है कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है। जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब
खोटा खरा कौन है। हम लोग से लोग सफा करते हैं, अरे मुफ्ती साहब हैं, अल्लाह वाले हैं, इसका क्या नतीजा? अरे फकीर, अपने को कह रहा हूँ, अरे फकीर तो इसको फजल बारी समझ, वरना तेरी तरफ कौन देखता है। अल्लाह का फजल कसरे में अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बच्चों को भी वक्त मिला, एक शेर सुना दूं कि कुछ सालों बाद न जाने यहाँ क्या समा होगा।